السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ایک نظر مختصر طور پر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ پر ڈالتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علم حدیث کے ان درخشندہ ستاروں میں سے ہیں جو افق عالم پر آج بھی روشن اور تاباں ہیں۔ آپ کا شمار فن حدیث کے جلیل القدر اور عظیم ترین ائمہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا نام ان ائمہ ستہ کی فہرست میں آتا ہے جن کی کتب حدیث کو مسلمانوں کے ہاں قبول عام حاصل ہے۔ دوسرے ائمہ کی طرح امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی خدمت حدیث میں بڑا نام کمایا اور تدوین حدیث میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے پوری زندگی گلستان حدیث کی آبیاری کرتے ہوئے گزاری۔ فرامین نبوی کی جمع و تدوین کے لیے مختلف ممالک کی طرف رخت سفر باندھا اور اپنے دور کے عظیم شیوخ الحدیث اور محدثین سے کسب فیض اور حدیث نبوی کے لؤلؤائے آبدار سے نہ صرف اپنے ہی دامن کو بھرا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کو ایک جا کر دیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ خصوصاً علم حدیث میں تو آپ حافظ اور ماہر فن گردانے جاتے تھے۔ اسی لیے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ اور ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر ناقدین فن نے علم حدیث میں آپ کی امامت، رفعت شان، وسعت نظر، حفظ حدیث اور ثقافت کا اعتراف کیا ہے اور آپ کی علمی و فنی خدمات کو سراہا ہے۔ آئیے آپ کا نام معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ القزوینی المعروف بابن ماجہ، یعنی ابن ماجہ سے آپ مشہور تھے۔ آپ عجمی الاصل تھے، ربیہ کی طرف نسبت ہے آپ کے خاندان کی، اور یہ نسبت ولا ہے اور اپنے علاقے قزوین کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ قزوینی کہلاتے ہیں۔ آپ ابن ماجہ کے نام سے معروف ہیں۔ اس کے متعلق علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے تاج العروس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ یہ قول یہ ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے بھی بستان المحدثین جو ان کی کتاب ہے اس میں اسی طرح ذکر کرتے ہیں۔ آپ 209 ہجری بمطابق 824 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یعقوب بن عبداللہ الحموی نے جعفر بن ادریس کی تاریخ قزوین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ اسی سال پیدا ہوئے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا عہد طفولیت اگرچہ پردہ خفا میں ہے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد امام صاحب نے علم حدیث کی طرف رجوع کیا اور اس کی ابتدا اپنے ہی شہر سے کی جو اس وقت علم حدیث کا گہوارہ بن چکا تھا۔ اپنے شہر اور گرد و نواح کے شیوخ سے کسب فیض کے بعد 230 ہجری میں جب آپ کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی، آپ نے تلاش علم حدیث کے لیے دوسرے ممالک کی طرف رخت سفر باندھا۔ امام حنبلی اور امام ابن قیم رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ آپ نے عراق، مصر، شام اور کئی دیگر ممالک کی طرف یعنی خراسان، عراق، حجاز، ان تمام ملکوں کی طرف صرف اور صرف حدیث کے لیے سفر کیا، اور خود امام ذہبی رحمہ اللہ بھی یوں ہی لکھتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آپ نے اپنے علمی ذوق کی تسکین اور حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے لیے دمشق، مصر، اصفہان، اسقلان،
اور نیشاپور تک کے اساتین علم و حدیث کے سامنے زانوِ تلمس تہ کیے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث نبوی کے حصول کے لیے کتنی تگ و دو اور سعی کی، اور ان جواہر پاروں کو جمع کرنے کے لیے اپنے دور کے تقریباً تمام علمی مراکز تک رسائی حاصل کی، اور اکابر محدثین کی مجالس میں حاضر ہو کر استفادہ کیا اور اپنے قلب و ذہن کو حدیث نبوی سے منور کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام کے چند اگر نام آپ جانیں گے تو حافظ ابن مصعب الزبیری، احمد بن ابو بکر العوفی اور حافظ ابراہیم بن المنذر، ان کے نام شامل آتے ہیں مدینے کے اعتبار سے، اور مکے میں چند نام آتے ہیں جو حافظ زبیر بن بکار قاضی مکہ، اور اسی طرح قزوین میں عمرو بن رافع بجلی، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن یحییٰ نیشاپور، ابو بکر بن خلاد باہلی، محمد بن بشار، اور کئی نام آتے ہیں، آپ تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ کے بھی چند نام آتے ہیں، جیسا کہ احمد بن ابراہیم القزوینی، حافظ ابو یعلا الخلیلی، ابو عمرو احمد بن محمد بن حکیم المدنی الاصفہانی۔ آپ کے وہ شاگردان خاص جنہیں سنن ابن ماجہ روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں سے چند قابل ذکر یہ ہیں: ابو الحسن القطان، سلیمان بن یزید، ابو جعفر محمد بن عیسیٰ، ابو بکر حامد الابہری۔ آپ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ حافظ الحدیث، ناقد فن، راست باز اور وسیع علم رکھنے والے تھے۔ ابو یعلا خلیلی یوں لکھتے ہیں کہ آپ بہت ثقہ، قابل حجت اور علوم حدیث کی معرفت رکھنے والے تھے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ آپ ائمۃ المسلمین میں سے بلند مرتبہ، پرہیزگار اور بالاتفاق ثقہ امام تھے۔ آپ کی تصانیف کی بات کریں تو مشہور السنن جس کو کہتے ہیں ہم سنن ابن ماجہ جس کو کہتے ہیں، وہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح تفسیر میں بھی التفسیر آپ کی ایک کتاب ہے، التاریخ بھی ایک کتاب ہے۔ اب آئیے آخری میں ہم یہ بھی معلوم کرتے چلیں کہ آپ کی وفات 270 پر 3 ہجری بمطابق 880 پر 7 عیسوی کو 60 پر 4 سال کی عمر میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام خدمات کو سامنے رکھ کر بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ یہ چند مختصر سا خاکہ تاکہ اہل علم کے لیے ان کی زندگی کھل کے سامنے آئے۔